وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور آپ ڈرا دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، یخافون جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ یحشروا الی ربہم کہ ان کو ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا، لیس لہم من دونہ کہ ان کے لیے ان کے رب کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون شاید وہ ڈرنے لگ جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے، یہ رہنمائی دی ہے کہ آپ محنت ان لوگوں پر کریں جن کے اندر کچھ انابت، کچھ طلب، کچھ رجوع اور اپنی اصلاح کی کوئی فکر ہے۔ جن لوگوں کے اندر طلب ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جو دعوت حق دے رہے تھے تو 3 طرح کے لوگ تھے۔ پہلی قسم تو وہ تھی جو بالکل ہی طے کر چکے تھے کہ ہم نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، ہم نے بات کو ماننا ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے اوپر محنت کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری قسم وہ تھی جو مان چکے تھے، مسلمان ہو گئے۔ تیسری قسم جو متردد تھے، جو کبھی ایسے پاؤں اٹھا کر کبھی رکھنے کا سوچتے، کبھی پھر سوچنے لگ جاتے کہ ہم پاؤں نہیں اٹھاتے، تو گو مگو کی کیفیت کے اندر تذبذب کا شکار تھے۔ تو یہ جو 2 گروہ تھے، یعنی جو مان چکے ہیں اور جو تذبذب کا شکار ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ آپ قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرائیے، يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کہ جن کو خوف ہے کہ وہ ان کو ان کے رب کے سامنے جمع کیا جائے گا، یعنی جن کو حساب کتاب کا خوف ہے، جن کو آخرت کے قائم ہونے کا خوف ہے، یقین ہے یا شک ہے۔ آپ ان کے اوپر محنت کریں، ان کو ٹارگٹ کریں، ان کو ہدف بنائیں اور ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ جو مسلمان ہو چکے وہ مزید لعلہم یتقون، مزید ان میں تقوی پیدا ہو جائے گا، مزید وہ پختہ ہو جائیں گے، اور جو تذبذب کا شکار ہے ان کا تذبذب ختم ہو جائے گا اور وہ اسلام کی طرف مائل اور قائل ہو جائیں گے۔ اور آپ ان سے صرف نظر کر لیجئے جن لوگوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہوا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور مت دھتکاریے ان لوگوں کو یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی صبح و شام، یریدون وجہہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر۔ اصل میں مکہ کے کچھ سردار جس میں عتبہ، شیبہ، ابن ربیعہ، عدی بن مطعم، حارث بن نوفل، یہ ان کے سرداروں کے نام ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو کہا کہ جی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد سے وہ غریب مسکین لوگوں کو ایک طرف کر دیں، ان کے اوپر جو اب تک ایمان لائے ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں کہ یا وہ پہلے ہمارے غلام تھے یا ہم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، ہمارے نوکر چاکر قسم کے لوگ تھے، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانے پر ان کو اپنے پاس سے اٹھا دے، دور کر دے، تاکہ ہمیں جھجک محسوس نہ ہو اور ہتک محسوس نہ ہو، تو پھر ہم بات سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ بات سن کر آپ علیہ السلام سے یہی گزارش کر دی کہ یہ تو پکے مومن ہیں جو اس وقت مسلمان ہیں، اور ان کے دل تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ چند روز کے لیے ان سے یہ فرما دیں کہ آپ چند روز ناغہ کر لو، مت آؤ،
تو یہ سرداروں کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی جو روپے پیسے ہیں، جو ظاہری دنیا کے اندر منصب اور مرتبے ہیں، ان کو تو نہیں نہ دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ان کی دل کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ان کی نیت، ان کے اعمال، اور جو رب کے ساتھ وہ راز و نیاز کر رہے ہیں ان کی اہمیت ہے، ان کی غربت کیا، اس کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھا جائے انسان کی حقیقت ہی کیا ہے۔ اب وہ چند دن پہلے یہ ایک رپورٹ آئی ہے کہ انسان کی روح کا وزن کرنے کی کوشش کی، کافی عرصہ وہ لگے پڑے تھے کہ انسان کی روح کا وزن کتنا ہے۔ اس کی انہوں نے طریقہ یہ اپنایا تھا کہ جو بہت ہی بیچارہ بیمار ہے اور آخری لمحات میں ہے تو وہ بیڈ کے اوپر لیٹا ہوتا تھا، تو انہوں نے اس بیڈ کا ہی وزن کیا کہ وہ جب روح نکلتی ہے تو اس وزن میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ تو بہت سارے تجربات کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ تقریباً 21 گرام کا فرق پڑتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ 21 گرام تو پھر وہ 2 چٹکیاں مٹی ہوئی نا، تو پھر انسان کی حیثیت ہے کیا؟ 2 چٹکی مٹی، یہ انسان کی حیثیت۔ اور اصل تو روح ہی ہے، بقیہ تو یہ پتلا مٹی سے بنا وہ پھر مٹی میں چلا جاتا ہے۔ تو 2 چٹکی مٹی، اس کا غرور کرنا، تکبر کرنا اور اترانا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو انسان کی جو حیثیت ہے وہ اصل میں اس کے ایمان کی ہے، اس کے اخلاص کی ہے، اس کے عمل کی ہے، اس کے رب کے ساتھ تعلق کی ہے۔ تو یہ غریب ہیں، ٹھیک ہے غریب ہیں، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک اس وقت کہا جب کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے لوگوں کی گالیاں سنی، انہوں نے لوگوں کے پتھر کھائے اور لوگوں نے ان کو پیٹا، ان سب کو برداشت کیا۔ کیا اب صرف ان کفار، ان سرداروں کی ایمان کی امید پر ان کمزور مسلمانوں کو آپ علیہ السلام اپنے پاس سے اٹھا دے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ مت دھتکاریے ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام، جو اپنے رب کو، صبح شام ایک محاورہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف صبح کو یاد کرتے ہیں اور شام کو یاد کرتے ہیں، مطلب جو اپنے رب کو ہر وقت یاد کر رہے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، یریدون وجہا، جو اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے ہرگز مت اٹھائیے ان سرداروں کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر استغفار بھی کیا اور معافی بھی طلب کی کہ اللہ کے رسول، یہ میں نے کیا آپ کو مشورہ دے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی تو یہ رضا کے خلاف تھا۔ آگے ارشاد فرمائے ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں، یعنی یہ جو کفار مسلمان نہیں ہوئے یہ سردار، اور آپ کی خواہش ہے کہ ہو جائیں، لیکن اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو آپ سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، کہ آپ اتنی فکر کریں کہ اس کے لیے اپنے جو رفقا ہیں انہی کو اپنے سے ہٹا دیں، تو آپ سے ان کی پوچھ نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی ان کے ذمے آپ کا کوئی حساب ہے، نہ ہم ان سے آپ کے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں گے۔ فتطردہم، پھر آپ ان مسلمانوں کو اپنے پاس سے دھتکار دیں، فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے، یہ ناانصافی ہوگی، یہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو، یہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہے کہ یہ سردار ہے اور جو پہلے سے مسلمان ہیں یہ کمزور ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ بھی آزمائش ہے کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے، یا ان کے اندر وہی نخوت اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ بھرا ہوا ہے، یہ ان کے اندر سے نکلتا ہے نہیں نکلتا، یہ آزمائش ہے۔ لِيَقُولُوا، تاکہ یہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ وہ غریب لوگ ہیں، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ ہمارے اوپر اللہ نے ان پر احسان کر دیا، یعنی ہمیں چھوڑ کر ان پر اللہ نے احسان کر دیا، من بیننا، ہم میں سے، کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ہم پر اللہ نے وہ احسان نہ کیا، وہ فضل نہ کیا جو ان پر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کا فضل اور انعام جو ہوتا ہے وہ انسان کی طلب اور انسان کے دل کے اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ روپے پیسے اور ظاہری مناصب کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ تو الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ
شکر گزاروں کو جانتے نہیں ہیں؟ اللہ جانتے ہیں کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرہ ہے، کون قدردان ہے اور کون ناقدرہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں کو، غرباء کو، ان سرداروں کی وجہ سے اپنے پاس سے مت ہٹائیے۔ اس سے ہمارے لیے دیکھیں کتنی رہنمائیاں کے اندر سے نکل رہی ہیں۔ ہم بسا اوقات کسی کے کپڑے ایسے معمولی سمجھ کر، کسی کا ظاہری جو نقشہ ہے وہ ایسے معمولی سمجھ کر ہم اس کو منہ نہیں لگا رہے ہوتے، یا اس کو وہ مرتبہ نہیں دے رہے ہوتے، اس کی عزت نہیں کر رہے ہوتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بعض بکھرے بالوں والے، پراگندہ حال، فقیر قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم اللہ ایسا کرے گا، تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں، اور اللہ ان کی قسم کو پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اپنے رب سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو ظاہری چیزیں ہیں، یہ انسان کے پہچاننے کے ہم نے جو معیار بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیار نہیں ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا معیار نہیں ہے، ہمارا معیار کوئی اور ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس معیار کی طرف جانا چاہیے جس کا رب کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کس کا کتنا ہے۔ تو اس لیے ہم ہر ایک کی قدر کریں، ہر ایک کو عزت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔